الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف، جب بھی مسجد میں آیا کریں نفلی اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ الحمدللہ عز و جل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سے یہ حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس موضوع کے اوپر میں جمعے کا بیان کروں گا، وہ رجب کے روزوں کے متعلق ہے کہ رجب میں نفلی روزے کی بڑی فضیلت ہے، اور سردیوں کے روزے کے بارے میں تو حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مفت کا ثواب ہے۔ چھوٹا سا دن ہوتا ہے، بھوک پیاس بھی نہیں لگتی اتنی، اور رجب کے روزوں کی احادیث میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ احادیث سن کر ایک بھی روزہ رکھ لے تو اس کے لیے بھی اور میرے لیے بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ ہمارے یہاں ایک قوم ایسی ہے کہ جس کا کام ہر مسئلے میں اختلاف پیدا کرنا ہے، ہر مسئلے میں۔ اگر اولیاء کا ذکر خیر کریں تو کہا جاتا ہے یہ ایسے بابے ہیں، نبی کی دلیل پیش کرو، نبی کی بات کرو۔ جب نبی کی نعت پڑھیں تو کہا جاتا ہے یہ شرک ہے، بس قرآن ہی پڑھے۔ جب ختم میں قرآن پڑھے تو تب بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی بدعت ہے۔ اگر روزے رکھے جائیں، 27ویں کا روزہ رکھا جائے یا شب براعت کا روزہ رکھا جائے، اس کے اوپر بھی اعتراضات ہیں کہ یہ تو اپنے پاس سے بنا لی ہے، یہ ساری حدیثیں غلط ہیں، ضعیف ہیں۔ المختصر یہ کہ لوگوں کے اندر اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس کا کام ہی اہل سنت کے اوپر تنقید کرنا ہے، چاہے دلیل ہے یا نہیں ہے۔ اب رجب کے روزوں کے بارے میں بھی جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی میں ان دنوں کے روزوں کی بڑی ترغیب دی جاتی ہے۔ باقاعدہ اجتماعی طور پر سحری کا بھی جو ہے اہتمام کیا جاتا ہے۔ امیر اہل سنت نے جہاں ہمیں اور کئی اہم مسائل میں غور و فکر کی دعوت دی، وہاں کئی نیکیوں میں بھی ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا ذوق دیا، شوق دیا۔ اس میں یہ رجب کے روزے بھی ہیں۔ تو پوسٹیں عام ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ رجب کے روزوں کی کوئی فضیلت نہیں بلکہ منع کیا گیا ہے۔ لہٰذا اس موضوع کے اوپر بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں احادیث کا علم ہونا چاہیے۔
ایسا نہیں ہے کہ ایک آدھی حدیث کسی سے سن لی اور اس کو لے کر ساری دنیا کو جاہل سمجھنا شروع کر دیں کہ بس جی ان کو کیا آتا ہو مولویوں کو۔ احادیث کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ لی ہے، یہ ایک علم ہے۔ ایک حدیث جو ہے وہ کس موقع پر کہی گئی، اس کا درجہ کیا ہے، وہ کس محل میں کہی گئی، یہ دیگر احادیث کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ کئی احادیث ہیں کہ اس کا حکم جو ہوتا ہے وہ فرض کے برابر ہوتا ہے، کئی احادیث ہیں اس میں بھی آقا نے ہی فرمایا ہوتا ہے لیکن وہ واجب ہوتا ہے، کئی احادیث ہیں اس میں ایک عمل کو کرنے کی ترغیب ہے، وہ سنت موقدہ ہوتا ہے، کبھی غیر موقدہ ہوتا ہے۔ اس کا فیصلہ کون کرتا ہے کہ یہ جو حکم آیا ہے اس کا درجہ کتنا ہے؟ بلکہ قرآن پاک میں بھی کئی احکام ایسے ہیں کہ جن کا درجہ مستحب ہے۔ اب ایک بندہ قرآن پڑھ کر ہر مسئلے کو سمجھے یہ بھی فرض ہے یہ بھی فرض ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ایک علم ہوتا ہے، ایک اصول ہوتے ہیں۔ تو رجب کا جو روزے ہیں، ایک حدیث میں اس سے منع بھی کیا گیا، وہ کیوں کیا کہا گیا، کس محل میں کہا گیا، اس کو نہیں سمجھا جاتا۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم اس کے اوپر بھی کلام کریں گے۔ سب سے پہلے تو مسلم شریف کی حدیث پاک رجب کے روزے رکھنے کے اوپر دلیل کے طور پر، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 811۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر و یفطر حتی نقول لا یصوم، کہ حضرت سعید بن جبیر نے جب رجب کے روزوں کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ آقا علیہ السلام رجب کے روزے رکھتے تھے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں آقا علیہ السلام اس قدر رجب کے روزے رکھتے کہ ہم کہتے تھے کہ سرکار کوئی بھی دن نہیں چھوڑیں گے۔ آقا علیہ السلام رجب کے اس طرح روزے رکھتے کہ مسلسل پورا مہینہ چلتے رہتے، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید پورا مہینہ ہی روزہ رکھیں گے، اور کبھی آپ افطار کرتے، یعنی کئی دن ایسے ہوتے کہ ان کو چھوڑتے بھی تھے، اور اتنا چھوڑتے تھے ہم سمجھتے تھے کہ شاید اب مزید نہیں رکھیں گے۔ یعنی آقا علیہ السلام رجب کے روزے رکھتے بھی تھے اور چھوڑتے بھی تھے، تاکہ میری امت کے اوپر یہ چیز لازم نہ ہو جائے۔ یہ آقا علیہ السلام کی ہمارے اوپر کیا تھی؟ کرم نوازی تھی، ایک احسان تھا کہ آپ کوئی بھی عمل پابندی سے کئی مرتبہ نہیں کرتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کو لازم نہ قرار دے دے۔ رجب کے روزوں کے بارے میں کیا ہے کہ جب رکھتے تھے اس قدر رکھتے تھے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم گمان کرتے تھے کہ اب آقا پورا مہینہ ہی رکھیں گے، اور پھر آگے جا کر چھوڑ دیتے تھے، اور اتنے دن چھوڑتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید اب پورا مہینہ بقیہ نہیں رکھیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ آقا علیہ السلام رجب کے روزے رکھتے تھے، البتہ ایسا نہیں کہ پورے کا پورا مہینہ ہی رکھتے ہو، ایسا نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص رجب کے پورے مہینے کو بھی روزہ رکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں، ہم اس کو یہی کہیں گے کہ نفلی عبادت ہے، اور نفلی عبادت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ کوئی بھی بندہ کوئی نیک کام کر رہا ہو نا، اس سے دلیل پوچھتے ہیں، کتنے لکھے ہے، کتنے لکھے ہے۔ ہر تیسرا چوتھے بندے کے منہ کے اوپر یہی دلیل ہوتی ہے کہ کتنے لکھے ہے، دکھاؤ۔ اللہ کے بندے، ایک کام جب شریعت نے جائز قرار دے دیا، نیکی قرار دے دیا،
اب اس کے اوپر ہر بات کے اوپر دلیل مانگنا یہ تو جہالت ہے. تم دلیل دو کہ یہ ناجائز کام کر رہا ہے. بھائی ایک بندہ یہاں بیٹھ کر 1000 مرتبہ کل شریف پڑھ لے, قرآن ہی پڑھا ہے نا, میں پوچھوں کہ کہاں لکھا ہوا ہے 1000 مرتبہ کل شریف پڑھو. بھائی کوئی بندہ جو ہے وہ یہاں بیٹھ کر 20 نفل پڑھ لے, میں اس کو رو کے پوچھوں یہ کتنے لکھے ہے 20 رکعت نفل پڑھو, تو وہ کیا کہے گا کہ بھائی نفلی عبادت ہے, جتنی کرو اتنی تھوڑی ہے. بزرگان دین کی سیرتیں اٹھا کر دیکھ لیں, ساری ساری رات عبادت کرتے تھے, سارا سارا دن بھی عبادت کرتے تھے. تو نفل کے ذریعے تو حدیث پاک میں کہا گیا کہ میرا قرب پاتا ہے بندہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بخاری شریف کی حدیث پاک کہ نوافل کے ذریعے کیا ہوتا ہے, رب تعالیٰ کا قرب ملتا ہے. فرض تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے, فرض واجب سنت ان کا تو معافی نہیں ہے نا چھوڑنے کی, لیکن نوافل جتنے بھی ہوں, ذکر اذکار جتنے بھی ہوں, نفلی روزے جتنے بھی ہوں, اتنے تھوڑے ہیں. ہاں بعض دن ایسے ہیں کہ جس میں نفلی روزے رکھنے سے منع کر دیا, جس میں شریعت نے منع کر دیا اس سے ہم بھی منع ہیں. جس سے منع نہیں کیا اس کے اوپر دلیل ہم نہیں دیں گے, دلیل انکار کرنے والے کے اوپر ہوتی ہے کہ تم دلیل دو. تو مسلم شریف کی پہلی حدیث میں نے آپ کو آقا علیہ السلام کے طرز عمل کے اوپر پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے روزے رکھتے تھے. اب شعاب الایمان کی حدیث پاک ہے, جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 337. حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو کلابہ سے سنا کہ جنت میں ایک محل ہے, جنت میں ایک محل ہے جو رجب کا روزہ رکھنے والوں کے لیے ہے. حضرت ابو کلابہ شعب الایمان کی صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث پاک ہے, صحیح سند کے ساتھ, اور اس حدیث کے تمام راوی بھی ثقہ ہے. اور یہ ابو کلابہ نے یہ روایت جو ہے وہ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ خود سے نہیں کہی کہ جنت میں ایک محل ہے رجب کے روزے رکھنے والوں کے لیے, نہیں, بلکہ دوسری حدیث پاک ہے تاریخ دمشق کی, اس کے اندر حضرت ابو کلابہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ فرمایا کہ جنت میں ایک محل ہے جس میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر وہ کہ رجب کا روزہ رکھنے والا ہو, کہ جو رجب کے روزوں میں چند روزے کی بھی پابندی کرنے والا ہو, اس کا عادی ہو, اللہ تعالیٰ اس کو خاص محل جو جنت میں ہے وہ عطا فرمائے گا. حضرت ابن عساکر 571 ہجری کے بزرگ ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں. تاریخ دمشق ان کی ایک کئی جلدوں کے اندر کتاب ہے, کئی جلدوں کے اندر انہوں نے باقاعدہ رجب کی فضیلت کے اوپر, رجب کے روزوں کی فضیلت کے اوپر ایک کتاب لکھی, اور اس کے اندر یہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک نہر جسے رجب کہا جاتا ہے, جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے, وہ دودھ سے زیادہ سفید, شہد سے زیادہ میٹھی ہے. جس نے رجب میں ایک روزہ رکھا, جس نے رجب میں ایک روزہ رکھا, اللہ تعالیٰ اسے اس نہر سے پلائے گا. ایک روزہ پورے رجب میں اللہ تعالیٰ
اس دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھی نہر سے اس بندے کو پلائے گا۔ المعجم الکبیر امام طبرانی کی کتاب ہے حدیث پاک کی، 360 ہجری کے بزرگ ہیں، کئی صدیوں پرانے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب عظیم مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے، تو جس نے رجب میں ایک روزہ رکھا گویا اس نے 1 سال کے روزے رکھے، اور جس نے 7 روزے رکھے، رجب کے 7 روزے رکھے، اس پر جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیا جائے گا۔ جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جس نے 10 روزے رکھے وہ سوال کرے گا، یعنی جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ اور جس نے رجب کے 15 روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی اعلان کرنے والا یہ کہے گا تیرے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، آگے نئے سرے سے عمل کرو۔ اور جو مزید 15 سے بھی زیادہ روزے رکھے اللہ عز و جل اور زیادہ اسے عطا فرمائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں اللہ عز و جل نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی پر سوار کیا۔ رجب کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کیا، تو حضرت نوح نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا کہا۔ یہ المعجم الکبیر کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 69۔ اس کی حدیث پاک پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی فضیلتیں دی، ایک روزے کی بھی فضیلت، 7 روزے رکھو تو جہنم کے 7 دروازے اس کے اوپر بند، 8 روزے رکھو تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، 15 روزے رکھو تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے اور بندہ نئے سرے سے زندگی گزارے، اور جو 15 سے بھی زائد رکھے اللہ تعالیٰ مزید اسے عطا فرمائے گا۔ اور آخر میں کیا فرمایا، یہ بھی بڑے پوائنٹ والی بات ہے کہ رجب کو اس طور پر بھی نسبت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار ہوتے ہوئے اس مہینے کا روزہ رکھا۔ کیوں کہ وہ اس وقت جو کشتی پہ سوار ہونا تھا وہ اپنا دین جو ہے وہ بچا کر لے جانا تھا، اور بقیہ کے اوپر عذاب ہونا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھی کہہ سکتے تھے کہ رجب کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جس دن کو کسی نبی کے ساتھ، کسی صحابی کے ساتھ، کسی ولی کے ساتھ نسبت ہو وہ عام دن نہیں ہوتا، وہ عام دن نہیں ہوتا۔ جمعے والے دن کو کیا نسبتیں ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام اسی دن پیدا کیے گئے، اسی دن دنیا میں آئے، اسی دن دنیا سے پردہ کیا۔ 12 ربیع الاول کو کس چیز کی نسبت ہے؟ پیر والے دن کو کس چیز سے نسبت ہے؟ آقا علیہ السلام کی ولادت سے نسبت ہے، اس لیے ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں۔ اور ہم سے پوچھا جاتا ہے جی یہ کیوں کرتے ہو، کتنے لکھے ہے؟ وہی بات پر یہی ایک جملہ ہر بندہ بول رہا ہوتا ہے، حالانکہ اگر احادیث پڑھیں تو یہ سب کو واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی نسبتوں کو کس طرح آباد کیا ہے اور کس طرح لوگوں کے اندر اس کو رائج کیا ہے۔ اب حج دیکھ لے، اب پورے کا پورا حج جو ہے یہ اللہ کے پیاروں کی یاد ہے۔ حضرت مائی ہاجرہ بھاگی تھی اپنے شہزادے کے لیے، آج ہر مرد کو بھاگنا پڑتا ہے صفا مروہ میں،
بھاگو تم بھی، حالانکہ باغی کون ہے؟ عورت۔ اب کون بھاگے؟ مرد۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کو پسند آیا اپنی بندی کو اس طرح بھاگنا۔ عرفات کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے ملنے کا مقام ہے، کہ جب دنیا میں آئے تھے الگ الگ مقامات پر تھے، عرفات کے میدان میں دونوں اکٹھے ہوئے، عرفات میں ایک دوسرے کو پہچانا، اور عرفات والے دن جو بندہ احرام کی نیت کے ساتھ عرفات کی فضاؤں سے بھی گزر جائے وہ حاجی بن جاتا ہے۔ شیطان کو کنکریاں کس نے ماری؟ حضرت ابراہیم نے۔ آج واجب ہو گیا کہ جو بھی حاجی ہوگا وہ کنکریاں مارے گا۔ المختصر یہ کہ نبیوں کی جو یاد ہوتی ہے، کئی احادیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ آقا علیہ السلام جب مدینے میں آئے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو پوچھا کہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ اس دن جو ہے ہمیں فرعون سے نجات ملی تھی۔ اس دن کیا ہوا تھا؟ فرعون سے ہمیں نجات ملی تھی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کے اوپر، ان کی خوشی کے اوپر عمل کریں۔ چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ ابھی 10 محرم کے روزے کو کس سے نسبت ہو گئی؟ آقا سے بھی نسبت ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی نسبت ہو گئی۔ رجب کے روزوں کی اپنی بھی شان ہے اور حضرت نوح علیہ السلام سے بھی نسبت ہو گئی۔ ترتیب العمالی حضرت جرجانی رحمۃ اللہ علیہ 499 ہجری کے بزرگ ہیں، ان کی کتاب ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 123 ہے۔ اچھا یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں، ہمارے یہاں جاہل اتنے زیادہ ہیں کہ خود پلے کچھ نہیں، لیکن کئی باتیں دماغ میں گسالی ہوئی ہیں۔ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی اس طور پر منکرین حدیث ہے کہ جی جو حدیث 6 کتابوں میں نہیں نہ آئی وہ حدیث ہی نہیں ہوتی۔ 6 کتابیں کون سی؟ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ۔ تو کہتے ہیں نسائی شریف کہ یہ 6 کتابیں جو ہیں ان کے اندر جو حدیث نہ ہو وہ حدیث ہی نہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ان 6 کتابوں سے پہلے بھی کئی کتابیں تھیں۔ یہ 6 کتابیں اس طور پر مشہور ہو گئیں کہ اس میں زیادہ صحیح احادیث ہیں اور ایک ترتیب کے ساتھ، ایک اچھے ترتیب کے ساتھ حدیثیں نقل کی، ورنہ امام بخاری کو 3 لاکھ احادیث یاد تھی، وہ بھی صحیح۔ 3 لاکھ احادیث وہ بھی صحیح۔ انہوں نے 3 لاکھ میں سے چند ہزار، تقریباً 5-6 ہزار کے قریب حدیثیں نقل کی اپنی بخاری میں، بقیہ حدیثیں انہوں نے اپنی دوسری کتابوں میں بھی نقل کی ہیں۔ لہذا کبھی بھی حدیثوں کے معاملے میں زبان درازی نہیں کرنی چاہیے، بے باکی نہیں کرنی چاہیے۔ نہیں نہیں حدیث ضعیف ہے، میرے مطلب یہ نہیں، چلو بھائی یہ ضعیف ہو گئی، یا میں نے سنی نہیں ہے تو انکار کر دو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک جاہل بندہ جب کوئی دین کا مسئلہ سنتا ہے تو وہ اپنے جاہل سے یہ مشورہ کر رہا ہے، اے جناب مولوی کہہ رہے ہیں نا، تو کدی گل سنی ہی نہیں۔ وہ بھی جاہل اس کے ساتھ کہتا ہو یار مولوی نے اپنے کولے ہی گلا بنائی۔ وہ کسی عالم سے یہ پوچھ لو کہ فلاں عالم نے یہ کہا ہے، یہ صحیح ہے، تسلی کر لو۔ انکار وہ بھی اپنے جاہلوں میں مل جل کر دینا کہ ہم نے کبھی نہیں سنی۔ بھائی کبھی کتاب پڑھی بھی ہے کہ نہیں؟ پہلے تو ہم پڑھتے نہیں، پڑھتے ہیں تو پھر قابو ہی نہیں آتے، پھر بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتے۔ تو احادیث کی کثیر کتابیں ہیں۔ اصل یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کس کتاب میں آئی ہے، اصل یہ دیکھا جاتا ہے اس کی سند کیا ہے۔ ہمیشہ یہ پوائنٹ یاد رکھیں، کتاب جون سی مرضی ہو، اس کے اندر جو حدیث ہے وہ جن صحابہ سے، جن تابعین سے، جن بزرگوں سے اس کی سند چل رہی ہوگی، اس سند کو دیکھ کر فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ سند درست ہے یا نہیں۔
لاکھوں احادیث ایسی ہیں جو صحاح ستہ میں نہیں ہیں لیکن وہ سند کے اعتبار سے ٹھیک ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہ کئی ایسے نام جب حدیث کے لیے جائیں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار پتہ نہیں کون سی کتابوں کے نام لیے جا رہے ہیں۔ میں اس لیے ساتھ بزرگوں کا تذکرہ بھی کرتا ہوں کہ اتنے پرانے بزرگ ہیں اور پوری سند کے ساتھ حدیث پاک جو ہے وہ میرے پاس لکھی ہوتی ہے، لیکن میں اس کو آخر سے خلاصتاً آپ کو پیش کرتا ہوں، ترجمہ وہ بھی، تاکہ وقت تھوڑا ہے۔ اصل مقصد ہمارا کیا ہے، ہمیں اتنا پتہ ہو کہ اس موضوع کے اوپر حدیثیں ہیں، بس اتنا پتہ ہونا چاہیے۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو، رجب روزوں کا مہینہ ہے۔ آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، خبردار آگاہ رہو، رجب کون سا مہینہ ہے، روزوں کا مہینہ ہے۔ یہ عظیم مہینہ ہے، اس کا نام روزہ رکھا گیا اس لیے کہ یہ حرمت والے مہینوں کے قریب ہے اور اللہ عز و جل کے نزدیک فضیلت والا ہے۔ اہل عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں اس کی تعظیم کرتے تھے، رجب کے مہینے کی زمانہ جاہلیت میں بھی تعظیم کی جاتی تھی۔ جب اسلام آیا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ خبردار اس مہینے کی تعظیم نہیں کرنی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب اسلام آیا تو اس مہینے کی تعظیم و فضیلت اور بڑھ گئی۔ آگاہ رہو، رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب اللہ کا مہینہ کی کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جائے، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگی جائے، اللہ کا قرب مانگا جائے، اللہ کی خوشنودی مانگی جائے۔ رمضان کس کا مہینہ، میرا مہینہ، کہ رمضان میں بکثرت عبادت کرتا تھا، میرے نقش قدم پر چلتے ہوئے تم بھی عبادت کرو۔ اور رمضان میری امت کا مہینہ، کیا مطلب کہ رمضان میں میری امت کے اوپر بخشش و کرم کے دروازے کھل جاتے ہیں، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، میری امت کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ اس طور پر کہا گیا کہ رمضان کس کا مہینہ، میری امت کا مہینہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ایمان و ثواب کے ساتھ رجب کا ایک روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ کی رضا واجب ہو گئی۔ یہ روزہ قیامت والے دن رب تعالیٰ کے غضب کو دور فرمائے گا، اس پر جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اگر کوئی زمین بھر کے سونے کو صدقہ کر دے تو اس کا ثواب اس روزے سے زائد نہ ہوگا۔ اس کا اجر دنیا کی کوئی شے پورا نہیں کر سکتی سوائے قیامت والے دن اس کو اس کا اجر دیا جائے گا۔ یعنی ایک بندہ ایک روزہ رجب کا رکھے اور دوسرا بندہ پوری زمین برابر سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رجب کے روزہ رکھنے والی کی فضیلت زیادہ ہے۔ اچھا، یہ تو رجب کے روزوں کے بارے میں آ گیا۔ جب 27ویں آتی ہے نا، رجب کی 27ویں معراج، تو کئیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ محفلیں کرواتے ہو، رات کو عبادتیں کرتے ہو، صبح روزہ رکھتے ہو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ بدعت کے فتوے لگنا شروع ہو جاتے ہیں جس طرح دیگر معاملات میں لگتے ہیں۔ اب شعب الایمان بحقی کی حدیث پاک سنیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب کے مہینے میں ایک دن اور ایک رات ہے، جس نے اس دن روزہ رکھا اور رات کو عبادت کی تو گویا اس نے 100 سال روزے رکھے اور 100 سال قیام کیا، اور وہ رات رجب کی 27ویں دن ہے۔ اللہ عز و جل نے اسی میں یعنی 27ویں میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے نبی کو مبعوث فرمایا۔ 27ویں رجب رات کو عبادت، صبح روزہ۔ شعب الایمان بحقی کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 345 کی حدیث پاک آقا علیہ السلام فرما رہے 100 سال کے روزے رکھنے کا ثواب، اور رات کو اگر عبادت کی تو 100 سال رات کی عبادت کا ثواب اسے عطا کیا جائے گا۔
پھر رجب 27 رجب کی ایک نسبت معراج کے علاوہ یہ بھی ارشاد فرمائی کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے مجھے اعلان نبوت کا حکم دیا، کہ آقا علیہ السلام نے جو اعلان کیا کہ میں نبی ہوں، وہ کب کیا؟ 27 رجب کو کیا، مبعوث فرمایا آقا علیہ السلام فرما رہے۔ اب دعا کی قبولیت، ہر کوئی بندہ دعا مانگتا ہے یا اللہ میری دعا قبول ہو جائے۔ اب سنیں آقا علیہ السلام شعب الایمان کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 346، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب میں ایک رات ہے، اس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور وہ رجب کی 27ویں رات ہے، جو اس میں 12 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور ایک سورت، اور ہر 2 رکعت پر التحیات، اور آخر میں بعد سلام پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اور اللہ اکبر 100 بار، استغفار 100 بار، درود پاک 100 بار، اور اپنی دنیا اور آخرت سے جس چیز کا سوال کرے گا، دعا مانگے گا اور صبح روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی سب دعائیں قبول کرے گا، سوائے ایسی دعا کے کہ جو گناہ والی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ عبادت کر کے کہ مولا میری فلم ہٹ ہو جائے، میرا گانا ہٹ ہو جائے، یہ ناجائز دعائیں نہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جائز دعائیں مانگے، صرف 12 رکعت پڑھے، اور 12 رکعتوں میں یہ معمولی سا مختصر سا وظیفہ پڑھے، دنیا اور آخرت کی جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ یہ تو فضیلتیں میں نے چند حدیثیں پیش کی۔ اب وہ حدیث جس کو پیش کر کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے میں وہ آج پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے روزوں سے منع فرمایا۔ یہ حدیث پاک ہے کہ جو لوگوں کو دکھائی جاتی کہ رجب کے روزے رکھنے سے تو منع کیا گیا، اور تم جو اہل سنت والے وہ روزے رکھتے ہو، لوگوں کو فضیلتیں بیان کرتے ہو۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ دین اسلام میں اختلاف نہیں ہوتا، احادیث میں قرآن میں کبھی بھی اختلاف نہیں ہوتا۔ ایک موقع کے اوپر جو حکم بیان ہوتا ہے، دوسرے موقع کے اوپر ایک خاص پیرائے میں کوئی بات کی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ پیچھے جو حکم تھا وہ جو ہے وہ اور ہے، یہ اور ہے، اختلاف نہیں ہوتا۔ حدیثوں میں بھی عام بندہ جب حدیثیں پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے یار یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، لیکن جب کسی اہل علم کے پاس بیٹھ کر یا کسی اچھی شرح کے ساتھ وہ حدیثیں پڑھتا ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کس موقع پر کس انداز میں کہا گیا اور یہ کب کہا گیا۔ تو یہ جو حدیث پاک ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے رجب کے روزے رکھنے سے منع کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ایک ہے کہ میں اپنے پاس سے آپ کو کہہ دوں، ایک مطلب تو یہ ہے، ایک یہ ہے کہ حضرت ابن عباس ہی سے میں آپ کو پیش کر دوں۔ چنانچہ دوسری حدیث پاک حضرت رزاق رحمۃ اللہ علیہ، ابو بکر عبد الرزاق امام بخاری کے استاد ہیں، 211 ہجری کے بزرگ ہیں، اپنی ایک ان کی کتاب ہے، امام بخاری کے بھی استاد ہیں، المصنف عبد الرزاق ان کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پورے رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے سے منع کرتے تھے، رجب کے روزوں سے نہیں منع کرتے تھے، اس چیز سے منع کرتے تھے کہ سارا مہینہ نہ رکھو۔ جو حدیث پاک پیش کی گئی نا کہ آقا علیہ السلام نے منع کیا ہے، حضرت ابن عباس ہی اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اس طور پر رجب کے روزے نہ رکھو کہ کوئی دن بھی خالی نہ جائے بلکہ کچھ نہ کچھ چھوڑ دو دن۔ وجہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ اس لیے کہ اس مہینے کو عید نہ بنا لیا جائے، کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یار جس طرح رمضان کے روزے ہیں اسی طرح ہی ہیں، اور
صحابہ کرام میں دین ابھی نیا نیا تھا، اس لیے وہ ہر ایسے عمل سے لوگوں کو بچاتے تھے کہ کل بعد میں آنے والے اس کے اوپر کہیں پکے نہ ہو جائیں اور لوگ اس کو اہم مسئلہ نہ سمجھ لیں۔ یہ تو ائمہ کرام کا احسان ہے امت کے اوپر کہ انہوں نے ہمیں بتا دیا یہ نفل ہے، یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ واجب ہے، ورنہ تو ہم آپس میں لڑتے رہتے کہ یہ 2 رکعتیں فرض ہیں یا نفل ہے۔ کوئی جمعے کو نفل سمجھ لیتا ہے، کوئی فرض سمجھ لیتا ہے، کوئی واجب سمجھ لیتا ہے، کوئی سنت موقدہ سمجھ لیتا ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں کئی مولوی اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وطر بھی سنت ہے، ساری سنتیں چھوڑ دو بس فرض ہی کافی ہیں۔ اس طرح لوگوں کو مس گائیڈ کیا جائے، کئی سنتیں پڑھتے ہی نہیں ہیں اور ان کی کون سی فضیلت، حالانکہ حدیثیں ہیں اس کے اوپر۔ تو شریعت نے کیا کیا، ہمیں آسانی دی۔ صحابہ کرام حضرت ابن عباس نے جو منع کیا وہ تب کیا کہ کوئی مسلسل رجب کو رمضان کی طرح نہ سمجھ لے اور اس کو لازم نہ سمجھ لے، اس وجہ سے منع کیا۔ ورنہ آقا علیہ السلام خود روزے رکھتے تھے رجب کے، اس کے فضائل بیان کیے، صحابہ کرام روزے رکھتے رہے رجب کے، آقا علیہ السلام نے اس کے روزے رکھنے کی ترغیب دی۔ جب ایک جگہ ترغیب ہے ایک جگہ منع ہو گیا، پہلے تو منع والی حدیث کی سند بھی دیکھی جائے گی، اگر اس کو ضعیف نہ بھی مانے لیکن اس کی تعویل جب وہی صحابی دوسری جگہ کر رہے ہیں کہ یہ رجب کے روزے مسلسل اس وقت منع ہے کہ جب لوگ پابندی کے ساتھ اس کو رکھنا شروع ہو جائیں کہ دوسرے لوگ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں کہ شاید یہ فرض ہے، اس وجہ سے منع کیے۔ ورنہ اگر چند دن چھوڑ کر روزے رکھے جائیں تو پھر حضرت ابن عباس خود فرما رہے اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جو تھے یہ رجب کے مہینے میں لوگوں کو جو تھا وہ کھانا کھلاتے تھے کہ کھانا کھاؤ۔ آگے وجہ کیا بیان کی گئی کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ رجب کے مہینے کی بڑی تعظیم کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں رجب کا مہینہ ایک مقدس مہینہ تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طور پر منع کرتے تھے کہ زیادہ روزے نہ رکھو کہ کہیں لوگوں کا وہی نظریہ جاہلیت والا نظریہ مزید پکا نہ ہو جائے کہ یہ مہینہ جو ہے وہ رمضان کی طرح مقدس ہے۔ لیکن یہ پابندی میں نے جیسے کہ پہلے کہا یہ اس دور میں تھی صحابہ کے دور میں کہ جب دین ابھی اتنا جو تھا وہ مضبوط نہیں تھا۔ آج کے دور میں ایک عام جاہل بندہ بھی مسلسل اگر روزے رکھتا ہے تو دوسرا جاہل کبھی بھی نہیں کہے گا کہ تم اس کو فرض سمجھتے ہو۔ ہر بچے کو پتہ ہے کہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے روزے فرض نہیں ہیں۔ اب دین اتنا جو ہے وہ بالکل واضح ہو چکا ہے، بچہ بچہ جانتا ہے، تو لہٰذا وہ والی باتیں کہ جو شروع اسلام میں تھیں ان کو فٹ کر اور رجب کے سارے روزوں سے منع کرنا اور اس کو بدعت قرار دینا اور لوگوں کو اس نعمت سے رجب کے مہینے کے روزے رکھنے کی فضیلت سے دور کرنا، یہ سیدھی سیدھی زیادتی ہے۔ علماء کرام نے بڑے بڑے محدثین نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ رجب کے روزے رکھنا مستحب ہے، رجب کے روزے رکھنا مستحب ہے۔ الفقہ اسلامی کی کتاب میں تمام فقہا کا اتفاق لکھا ہے کہ ماہ رجب اور شعبان کے روزے رکھنا مستحب ہے، یہ واضح طور پر لکھا ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی بزرگوں نے اس کے روزوں کے اوپر صراحت کی۔ امام نووی بہت بڑے محدث ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں کہ رجب کا مہینہ بھی عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے اور اس مہینے کو حرمت والا مہینہ جو ہے وہ کہا گیا ہے، اور حرمت والے مہینوں میں روزے رکھنے کو مستحب کہا گیا، اور رجب بھی حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ پھر امام نووی بھی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنت میں ایک محل ہے جو رجب میں روزہ رکھنے والوں کے لیے ہے۔ یعنی یہ کون فرما رہے ہیں؟ اتنے بڑے امام نووی اور الفقہ اسلامی میں تمام علماء کا اس کے اوپر جو ہے وہ اتفاق کیا کہ رجب کے روزے رکھنا علماء کرام کے نزدیک کیا ہے؟ مستحب ہے، کہ اچھی بات ہے کہ رجب میں بندہ روزے رکھے۔ لہٰذا یہ مہینہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جیسے حدیث پاک میں کہا گیا
اس مہینے میں اور کچھ نہ ہو تو صرف ایک روزہ، اور اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم 27ویں کا روزہ رکھ لے۔ رجب کی 27ویں کے روزے کی کیا فضیلت گزری کہ جو رجب کی رات کو عبادت کرے، 27ویں رات کی عبادت کرے اور 27ویں کا روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اسے 100 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کس قدر فضیلت، ایک روزہ۔ اور کوئی یہ کہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا فلاں ہے، تو یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیے، حدیث رجب کے روزوں کے اوپر ضعیف نہیں ہے۔ میں نے سب سے پہلی حدیث جو آپ کو پیش کی وہ مسلم شریف کی حدیث پاک تھی کہ آقا علیہ السلام رجب کے مہینے میں اس قدر روزے رکھتے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم گمان کرتے تھے کہ شاید پورا مہینہ ہی روزہ رکھیں گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھی جائے، یہ بھی اس دور میں ایک فتنہ ہے کہ ضعیف حدیث کو حدیث ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ محدثین کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ ضعیف حدیث جو ہوتی ہے وہ فضائل میں معتبر ہوتی ہے۔ ضعیف حدیث ایسا نہیں ہوتی کہ حدیث ہی نہیں ہوتی، ضعیف حدیث کا مطلب ہوتا ہے اس کی سند تھوڑی کمزور ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ سرکار کا فرمان ہی نہیں ہے، اس کا انکار ہی کر دو۔ ہمارے یہاں یہ کہ ٹرینڈ چل گیا ہے، حدیث ضعیف کو جھوٹی حدیث کے مثل قرار دے دیا گیا ہے، حالانکہ یہ ظلم ہے۔ اور خاص طور پر جو اپنے عقیدے اپنے عمل کے اوپر نہ ہو تو فوراً کہہ دیا جاتا ہے یہ حدیث ہی ضعیف ہے، اور اس انداز سے کہا جاتا ہے کہ جیسے بالکل فارغ ہے معاذ اللہ۔ ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیے گا اور اپنی نسلوں کو بھی بتائیے گا، حدیث ضعیف جو ہوتی ہے وہ فضیلت میں معتبر ہوتی ہے۔ فضیلت سے کیا مراد ہے؟ جیسے نماز پڑھنا فضیلت ہے، روزہ رکھنا فضیلت ہے، درود پاک پڑھنا فضیلت ہے، کوئی بھی اللہ کا ذکر کرنا فضیلت ہی ہے نا، اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے اللہ کا، کوئی حدیث نہ بھی ہو تو اللہ کا ذکر کرنے کا ثواب تو اسے ملتا ہی رہے گا نا۔ اب اگر وہی اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور ایک حدیث مزید اس کی فضیلت کے اوپر آ گئی کہ یہی ذکر کرو گے تو یہ ملے گا، یہ ذکر کرو گے تو یہ ملے گا، اب اس حدیث کو مانا جائے گا چاہے وہ ضعیف ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حدیث نہ بھی ہوتی تو ثواب تو ملنا ہی تھا، یہ حدیث نہ بھی ہوتی تو ذکر کا ثواب تو ملنا ہی ہے، درود کا ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے۔ اب ایک دلیل اور مل گئی کہ لو جی یہ پڑھو گے تو اور زیادہ ثواب ملے گا، بندہ اور زیادہ ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھے کہ مجھے یہ فضیلت مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جس کو میری بات پہنچی، یاد رکھنے والی حدیث پاک کنز المال، جس کو میری حدیث پہنچی اور وہ اس کے اوپر عمل کرنا شروع ہو گیا، وہ اگر کمزور بھی ہوگی تو رب تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ سنیوں میں یہی الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، ہم گہرائی میں نہیں جاتے، ہم سرکار کا فرمان سنتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بیڑا پار فرما دیتا ہے۔ حدیث ضعیف جو ہوتی ہے وہ منع تب ہوگی، اس کو قبول تب نہیں کیا جائے گا کہ جب اس سے کوئی فرض واجب کا حکم نقل کیا جائے۔ یہ یاد رکھیں کہ کسی چیز کو فرض یا واجب قرار دینے میں یا کسی چیز کو حرام قرار دینے میں صحیح حدیث پاک ہونا ضروری ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ ہمارے یہاں ہر چیز کو شرک بدعت کہہ دیا جاتا ہے، دلیل بھی کوئی نہیں ہوتی، ہر چیز کو حرام حرام کہا جا رہا ہوتا ہے۔ کسی چیز کو حرام تب تک نہیں قرار دیا جا سکتا جب تک اس کے اوپر کوئی دلیل نہ ہو، اور وہ دلیل بھی ضعیف نہیں، صحیح حدیث پاک ہوگی تو وہ چیز حرام ہوگی۔ ایسے ہی بندہ اپنی مرضی سے جس چیز کو چاہا لی، یہ قرآن پاک پر ہے، ختم کا کھانا حرام ہو گیا، مثل خنزیر ہو گیا معاذ اللہ، حلال چیز حرام ہو گئی قرآن پڑھنے سے۔ یہ کس جگہ لکھا ہوا ہے؟ کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے اس کے اوپر۔ چہ جائے کہ ہم صحیح حدیث کو بھی چھوڑ کر کہے کہ لو جی یہ حرام ہو گئی۔ کسی چیز کو فرض واجب یا حرام قرار دینے کے لیے ضعیف حدیث قابل قبول نہیں ہوتی، اس کے لیے صحیح حدیث۔ لیکن کسی کی شخصیت کی فضیلت اگر بیان ہو رہی ہے، آقا علیہ السلام کی شان بیان ہو رہی ہے، صحابہ کی شان بیان ہو رہی ہے،
تو ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہے. کیوں؟ کیونکہ ان ہستیوں کی شان تو ویسے ہی بلند تھی، ضعیف حدیث بھی قبول ہو گئی. اللہ کے ذکر کے اوپر، درود پاک کی فضیلت کے اوپر اگر ضعیف حدیث بھی ہوگی تو وہ ہمیشہ قبول ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا ذکر تو ویسے ہی ثواب ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ سنتے پا لیجیے.